الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اور ان ظالموں کا قیامت کے دن نہ کوئی حامی ہوگا نہ مددگار. کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھوالا بنا لیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل رکھوالا تو اللہ ہی ہے. وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں حق جل مجدہ نے روز محشر سے ڈرانے کا حکم بھی دیا اور بہت اختصار سے اس کی منظر نگاری بھی کی کہ سارے انسانوں کو کامیاب اور ناکام کے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. میزان عدل قائم ہوگی، اس میں اعمال، اقوال اور عقیدہ و ایمان کا وزن ہوگا. جس کا نیکیوں اور اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے متعلق جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال میں کفر و شرک، ظلم و زیادتیاں اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی اس کے متعلق جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہ فیصلہ آخری اور اٹل ہوگا. کوئی طاقت نہ اس فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے، نہ اس فیصلے پر عمل درآمد روک سکتی ہے. پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اس فیصلے میں کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع اور برباد ہوگی، اور نہ ہی اس کا کوئی ناکردہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کے نگران انہیں سلام کریں گے، اور جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کے نگران ان سے سوال کریں گے، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی تھی اور تمہیں آج کی ملاقات کے دن سے ڈرایا نہیں تھا؟ کامیاب اور ناکام لوگوں کا الگ الگ انجام بیان کرنے کے ساتھ اور اس کو بیان کرنے کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر نہیں ہیں، اور عدل و انصاف پر مبنی یہ تقسیم اللہ نے خود اپنی حکمت کے تحت فرمائی ہے. اسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا. ان الفاظ میں انسانی زندگی کے موت و حیات کے فلسفے کی جانب بڑا بلیغ اشارہ کیا جا رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہر ایک پر یہ واضح ہو جائے کہ اگر اسے اللہ کی جانب سے نعمتیں ملی ہیں تو وہ اس کے حسن عمل پر اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہیں، اور اگر کسی کو سزا ملی ہے تو وہ اس کی نافرمانیوں اور ان مظالم کی وجہ سے ملی ہے جو وہ دنیا میں کرتا تھا. اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ رحمتوں میں اسی کو داخل کرتا ہے جس کے اندر ہدایت اور رحمت ربی کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار. ان ظالموں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا جائے گا؟ اس کی وجہ آیت مبارکہ نمبر 9 میں بیان کی گئی. ارشاد ہوا، ام اتخذوا من دونہ اولیاء. اسی حقیقت کو یہاں دہرایا جا رہا ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر 6 میں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء میں خبر کی شکل میں بتائی گئی تھی. یہاں سوالیہ انداز میں اسی حقیقت کو دہرایا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی نہیں بنا لیا تھا؟
وہاں اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا تھا اللہ حفیظ علیہم، اور یہاں سوال کے بعد ارشاد ہوا فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ کی 3 صفات جلیلہ کو بیان کیا گیا۔ پہلی صفت اللہ کا ولی ہونا، کہ اللہ ہی حقیقی مخلص وفادار دوست ہے، اور دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، کہ زندگی اور موت کا خالق وہی ہے، انسان کو پردہ عدم سے وجود میں لانے والا۔ اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ جب انسان کسی صورت میں بھی زندہ نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں؟ اللہ نے اسے یہاں زندگی دے کر بھیجا، اور پھر زندگی گزارنے کے بعد اسے موت سے ہمکنار کیا۔ اس پہلی زندگی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، اس پہلی زندگی کے بعد موت بھی اسے اللہ ہی نے عطا کی تھی۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ پہلی زندگی عطا کر سکتا ہے اور پہلی زندگی کے بعد موت عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تیسری صفت کو بیان فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم جہاں اہل ایمان و تقوی کے لیے جنت اور جنت کی بے شمار نعمتوں کو بیان کرتا ہے، یا دوسری جانب اہل کفر و شرک کی جہنم کی سزاؤں کو بیان کرتا ہے اور جہنم کی شدائد اور سختیوں کو واضح کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و خالقیت کو بھی بیان کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ جنت اور جنت کی ان بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر، یا جہنم اور جہنم کی ان بے شمار شدائد اور سختیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اتنی بڑی سزائیں اللہ بنانے پر کیسے قادر ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تخلیق کرنے پر کیسے قادر ہے۔ اللہ کی قدرت اور خالقیت پر کبھی کوئی شک نہ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس قدر قادر مطلق ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس قدر قادر مطلق خدا کے لیے قیامت کا دن برپا کرنا، قیامت کے دن نامہ اعمال کا حساب و کتاب کرنا، اور اس نامہ اعمال کے مطابق لوگوں کو جنت کی بے شمار نعمتیں عطا کرنا، یا ان کے کفر و شرک کی وجہ سے انہیں جہنم میں جھونکنا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ممکن ہیں۔ نہ کوئی اس میں مشکل ہے اور نہ کوئی اس کے لیے اللہ کو طویل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس قدرت و خالقیت کو سمجھیں، اور اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، اس کا تعلق اور اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہی ان آیات مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ واضح فرما رہے ہیں۔ یہ مضمون آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ آیات میں بیان ہوگا، جس پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔